الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ براہ کرم دین اسلام میں نماز کی اہمیت اور مقام و مرتبے کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اسلام میں نماز کو بہت مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے مقام پر کوئی اور عبادت نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دین کا رکن اور ستون ہے، جس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سارے معاملہ یعنی دین کی چوٹی اور ستون اور اس کی کوہان کی خبر نہ دے دوں؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2616۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 2110 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کا مرتبہ کلمہ شہادت کے بعد آتا ہے، تاکہ یہ عقیدے کے صحیح اور سلیم ہونے کی دلیل ہو سکے، اور دل میں جو کچھ جاگزیں ہوا ہے اس کی دلیل اور تصدیق ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر اس کے افعال اور اقوال کے ساتھ اس کے معین کردہ اوقات میں ادا کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقیناً مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی محدود معین وقت میں۔ اہمیت نماز کے حوالے سے تیسری چیز، نماز کی فرضیت کے مقام اور مرتبہ کی بنا پر نماز کو باقی سارے عبادات میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی فرشتہ زمین پر لے کر نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی نعمت سے نوازا، اور خود بغیر کسی واسطے کے نماز کی فرضیت کا حکم صادر فرمایا۔ اور اسلام کی ساری عبادات میں سے نماز ہی ایک واحد عبادت ہے جسے یہ خصوصیت حاصل ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن بعد میں تخفیف کر کے اسے 5 نمازوں میں بدل دیا گیا، اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا، جو کہ نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل اور اس کے عظیم مقام و مرتبے کی واضح دلیل ہے۔ چوتھی چیز، نماز کے ساتھ اللہ رب العزت خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز پنجگانہ کی یہی مثال ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528، صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ پانچویں چیز، نماز دین کی گم ہونے والی آخری چیز ہے۔ اگر یہ ضائع ہو جائے تو سارا دین ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے مابین فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز اس کے اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور نماز سے سستی اور کاہلی نہ برتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کے حوالے سے سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز ضائع کرنے والے کو وعید سناتے ہوئے فرمایا، تو ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے چل نکلے، عن قریب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چھٹی چیز، روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر صحیح ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہے اور اس نے نجات حاصل کر لی، اور اگر یہ فاسد ہوئی تو وہ ناکام ہے۔ اور اگر اس کے فرضوں میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ رب العزت فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے نوافل ہیں، تو فرضوں کی کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 465، سنن ترمذی حدیث نمبر 413، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 2573 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 33694۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔